السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا موضوع میرا جہاں بہت اہم ہے وہاں اس موضوع میں بڑی حساسیت ہے۔ سر، سوشل میڈیا پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک ٹرینڈ چلا ہوتا ہے کہ گانا نہیں قرآن سنیں، تو بڑا ایک ہم جیسے لوگ جو مطلب جن میں علم کی بڑی خاصی کمی ہے، تو ہم ذہنی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس موضوع کے حوالے سے۔ جب ہم سوچتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے، سر آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ حورین، کبھی کبھی آپ ایسے حساس سوال کرتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ پروگرام جو ہے نا چائے کی پیالی بند کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ بعض باتیں ہم ظاہر ہے کہ ایک پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں شاید اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں ایسی بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے۔ اب یہ جو اکثر بیان چلتا ہے اور نوجوان میں دیکھتا ہوں کہ اس بیان سے متاثر بھی ہوتے ہیں کہ گانا نہیں قرآن سنو۔ سوال پہلا تو یہ ہے کہ کیا گانا اور قرآن کوئی متوازی چیزیں ہیں؟ ان کا جو مرتبہ ہے وہ کوئی ایک جیسا ہے؟ قرآن ایک فکر و تدبر سے بھرپور ایک کتاب ہے اور اس میں ہمیں ایک شعور دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایک فن لطیف کی چیز ہے۔ اب آپ دونوں کو اگر ایک سطح پہ لے آئیں کہ نہیں آپ یہ نہ کریں آپ یہ کریں، تو سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں ہم مرتبہ چیزیں ہیں جو آپ اس طرح چوائس دیتے ہیں کہ آپ گانا نہ سنیں، آپ قرآن سنیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن کا مقصد وہی ہے جو گانے کا ہے؟ یعنی گانا تو آپ سنتے ہیں، آپ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، آپ نہیں سننا چاہتے، وہ ایک آپ کی اپنی ایک مرضی ہے۔ لیکن گانا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے خوشی کے لیے، سرور و مستی کے لیے، آپ دکھی ہیں اپنے دکھ کے ازالے کے لیے۔ تو کیا قرآن جو کتاب ہے وہ بھی انہی مقاصد کو پورا کرتی ہے کہ جو گانے کا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ قرآن، جیسے میں نے عرض کیا، ایک فکر و تدبر سے بھری کتاب ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ گانا نہیں قرآن سنو، اچھا ایک تو ہمارے ذہنوں میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ قرآن سننے سے اور پڑھنے سے جو ہے ہمیں ذہنی سکون ملتا ہے۔ ایک تو میں نے اکثر پروگراموں میں کہا ہے کہ ذہنی سکون کا جو رویہ ہے اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ فکری اطمینان اور چیز ہوتی ہے، ذہنی سکون ایک بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے۔ ذہنی سکون، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ کچھ دیر کہیں سائے میں بیٹھ گئے، آپ کو ذہنی سکون مل گیا۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے پانی پی لیا، آپ کو ایک سکون مل گیا۔ ٹھیک ہے، مثبت چیزوں سے بھی ہوتا ہے اور سکون منفی چیزوں سے بھی ملتا ہے۔ یعنی جو لوگ نشہ کرتے ہیں تو ان کو بھی ان میں سکون ملتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ اس طرح کے سکون کی چیز نہیں ہے، یہ فکری اطمینان کی چیز ہے۔ آپ کو فکری طور پر ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ فکری اضطراب ختم ہو، تو پھر آپ ایک تدبر بھری کتاب جو ہے اس کو آپ اٹھاتے ہیں، اس کو آپ پڑھتے ہیں۔ تو اسے گانے کے مقابلے میں لے آنا اور اس کے قرآن کے وہی مقاصد سمجھنا کہ جو مقصد گانے کا ہے تو وہ مقصد قرآن سے پورا ہو جائے گا، آپ اس کی تلاوت سنیں۔ ٹھیک ہے، تلاوت ایک لحن کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، اس کی اپنی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے، لیکن اس کا وہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ جو گانے سے ہم پورا کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک ٹرینڈ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحبان بھی اور بعض ہسپتالوں میں بھی ہم یہ فضا دیکھتے ہیں کہ آپ مریضوں کو سورہ رحمان سنائیں۔ دیکھیں، بہت حساس بات ہے، ہمیں اس بات سے باہر آنا چاہیے۔ سورہ رحمان کے اترنے کا کہیں یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ مریضوں، یعنی یہ نقطہ نہ طبی طور پر ثابت ہے اور نہ ہی شرعی طور پر ثابت ہے۔ یہ آپ کے اندر وہ جو ایک میں نے عرض کیا نا کہ آپ ہر وقت ذہنی سکون کا ایک ہوے میں رہتے ہیں،
کہ ذہنی سکون ملنا چاہیے، تو مریض کو بھی آپ جو ہے یہ سنا کے تو اسے آپ ذہنی سکون دینا چاہتے ہیں۔ بھئی قرآن کلی طور پر اور جزوی طور پر ایک سورت کی صورت میں، ایک آیت کی صورت میں ایک فکر و تدبر کی چیز ہے۔ یہ اس ذہنی سکون کے لیے نہیں آیا جو گانے سے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گانا فنون لطیفہ کی ایک چیز ہے، موسیقی ایک الگ چیز ہے۔ آپ موسیقی نہیں سننا چاہتے یا آپ اسے شرعی طور پر آپ اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں، آپ آزاد ہیں، لیکن موسیقی کو، گانے کو قرآن کے مقابلے میں یا قرآن کو گانے اور موسیقی کے مقابلے میں لے آنا یا دونوں کا ایک جیسا ایک مدعا اور مقصد قرار دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی غلط قسم کا رویہ ہے۔ اچھا، گزشتہ کچھ عرصے سے ایک تجربہ جو مجھے ہوا ہے، چونکہ آپ نے یعنی یہ ایک بیانیہ دے دیا کہ گانا نہیں قرآن سنو، تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہوٹلوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں بھی گانا نہیں چل رہا ہوتا، وہاں بھی قرآن شریف کی آیت تلاوت چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، یہاں ان کی جو خالصتاً توجہ ہے وہ اپنی غذا کی طرف ہے یا اس لطف اندوزی کی طرف ہے جو وہ ہوٹل میں لینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو قرآن کے ادب آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک فکر و تدبر کی چیز ہے، تو آپ اسے لوگوں کو ایسی جگہ سنوائیں جہاں ان کو فکر و تدبر دینا ہے، ان کو شعور دینا مقصد ہے۔ آپ اسے اگر ہوٹل میں چلائیں گے، یا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گاڑیوں میں لوگ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت لگا لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جو گاڑی میں ہے تو اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈرائیور کو خالصتاً جو توجہ ہے اپنی ڈرائیونگ کی طرف دینی چاہیے۔ وہاں تو یہ جو ہم اونچا میوزک لگا لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ٹریفک کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اور آج کل تو گاڑیوں میں آڈیو نہیں بلکہ ویڈیو بھی لگی ہوتی ہے، اسی وجہ سے حادثہ ہو جاتا ہے کہ ڈرائیور کی توجہ جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کی طرف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ایک جذباتی بیانیے میں یا ایمان کی حساسیت میں ہم بعض جملے تو بولتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم وہ جملہ کیا بول رہے ہیں، اس کے پیچھے معنویت کیا ہے، اس کے پیچھے رویہ کیا سامنے آئے گا۔ تو قرآن اور گانے کو آپس میں ایک متوازی قرار دینا، مد مقابل لے آنا، قرآن اور گانے کو ایک جیسی چیز سمجھنا، بھی تلاوت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس سے ویسا ذہنی سکون حاصل کریں جو گانوں سے حاصل ہوتا ہے۔ وہ آپ کی قلبی اطمینان کے لیے علماء کرام نے اس کے قرینہ ضرور تلاش کیا ہے کہ آپ قرآن جو ہے وہ لحن کے ساتھ پڑھیں، لیکن وہاں بھی مقصد جو ہے وہ آپ کے اندر فکر و تدبر اور شعور کو جگانا ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی گانے کا متبادل ہے۔ موسیقی کے بارے میں علماء کرام کی جو رائے ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں، آپ اس کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ آپ کی رائے ہے، آپ اسے سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے، لیکن آپ گانے اور قرآن کو برابر نہ لے آئیں۔ اور چونکہ ہم نے اب قرآن کا یہ مقصد سمجھ لیا ہے تو پھر ہوٹلوں میں بھی اب قرآن شریف جو ہے اس کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور گاڑیوں میں بھی قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے ہم وہی مقصد حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت حساس بات ہے، ہمیں اس طرح کے بیان دیتے ہوئے تھوڑا سا محتاط ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو موسیقی سے آپ اسے اس کی رغبت کو کم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہو، آپ اسے کہیں کہ آپ یہ چیز نہ سنیں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن آپ اسے کہیں کہ یہ گانا مت سنو اور قرآن سنو، تو یہ میں سمجھتا ہوں مساوی قرار دینا، یہ رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل درست سر، آج کا موضوع چونکہ بہت ہی حساس نوعیت کا تھا، لیکن آپ نے بہت عالمانہ گفتگو کی اور آپ نے بڑی ایک خوبصورت بات کہی کہ ہم اپنی ایمان کی حساسیت میں ایسی رائے قائم کر دیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈاکٹر میمونہ سبحانی کے حوالے سے۔
اردو زبان و ادب کی استاد ہیں، تحقیق و تنقید کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ کتب منظر عام پر آ چکی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں. آپ کے موضوعات میں ایک تنوع اور جو فکر کی گہرائی ہے وہ بڑی جگہ جگہ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. آپ کی تصانیف میں ہم سفیران فیض، اس کے علاوہ پطرس بخاری کے مضامین بھی آپ مرتب کر چکی ہیں. اس کے علاوہ حال ہی میں آپ کا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا، ہجر کربناک ہوتا ہے. اس عنوان سے آپ کا شعری مجموعہ بھی منظر عام پر آ چکا ہے. تو سر آج ان کے کلام کا کون سا حصہ ہمیں عطا کریں گے؟ آپ نے ان کے تازہ شعری مجموعے ہجر کربناک ہوتا ہے کا ذکر کیا ہے، تو اس سے میں نے ایک نظم منتخب کی ہے. اس نظم کو پڑھتے ہوئے میں خود بھی قدرے جذباتی ہو جاتا ہوں، چونکہ اس میں ایک ایسے رشتے کو موضوع بنایا گیا ہے. ماں میں ماں کہ مجھے انسانوں سے اب ڈر لگتا ہے. ماں کہ مجھے انسانوں سے اب ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لو ماں کہ دنیا کی مسافتوں سے تنگ آ گئی ہوں. مجھے بچا لو، یہ سب لوگ کیوں بدل گئے ہیں، کیوں میرے آنسوؤں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. میرا چہرہ ان آنسوؤں کی تمازت سے دہک اٹھتا ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے آنسوؤں کو چھپانا، کتنا مشکل ہوتا ہے آنسوؤں کو چھپانا، زمانے بھر کو سمجھانا. سر پر وہ میرے ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے نہ رو بیٹا. یہ دنیا ایسی ہی ہے، مجھے اپنے آنچل میں چھپا لو ماں. مجھے اپنے آنچل میں چھپا لو ماں کہ مجھے انسانوں سے اب ڈر لگتا ہے. مجھے بچا لو ماں کہ دنیا کی مسافتوں سے تنگ آ گئی ہوں. بہت خوب سر، بہت ہی عمدہ نظم آج آپ نے عطا کی. ناظرین بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ اردو شاعری کی اہم اصناف میں سے ایک صنف شعر آشوب ہے. شعر آشوب کی صنف مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کہ اس میں جو شاعری اور جو سماج کا تعلق ہے وہ بہت گہرا ہوتا ہے. تو آج ایک کتاب ہمارے سامنے ہے، جدید اردو شعر آشوب. یعنی یہ جو ہماری جتنی بھی اصناف تھی نا، شعر آشوب، مرثیہ، مثنوی، اسی طرح واسوخت، تو اس وقت یہ ساری کی ساری جو اصناف ہیں یہ اپنی جو حیتی وجود ہے اس کو کھو چکی ہیں. یعنی اب جب ہم کہتے ہیں کہ میں نظم پیش کر رہا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ واسوخت پیش کر رہا ہے یا وہ کوئی مرثیہ پیش کر رہا ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری اصناف جو ہے یہ آزاد نظم میں ڈھل گئی ہیں. یعنی اب حیتیں تو نہیں رہی ہیں، لیکن وہ جو مضامین تھے وہ بہرحال موجود ہیں. یعنی جیسے میں نے کہا کہ ایک شاعر اور سماج کے مابین جو ایک تعلق ہے، ایک شاعر اپنے سماج کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور خصوصاً جب سماج کی صورتحال بہت زیادہ بگڑ جائے تو اس پر جو وہ اپنا دکھ رقم کرتا ہے، اس پر جو وہ اپنا مرثیہ رقم کرتا ہے، تو یہ شعر آشوب ہے. تو یہ ڈاکٹر مرتضیٰ حسن شیرازی ہیں جن کی یہ تصنیف ہے. ان کی پہلے بھی ایک کتاب شعر آشوب کے حوالے سے منظر عام پہ آ چکی ہے، ہم نے اپنے اس پروگرام میں اس کا بھی تعارف پیش کیا تھا. شعر آشوب پر جتنے بھی عمدہ مضامین لکھے گئے تو ان کو اس کتاب میں جمع کیا گیا، اور شعر آشوب کی تنقید کے حوالے سے وہ بہت اچھی کتاب ہے. لیکن یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے جدید اردو شعر آشوب، تو یہ ان شعر آشوبوں پر مشتمل ایک انتخاب ہے کہ جو جدید نظم میں رقم کیے گئے، اور شعراء نے جو عصری صورتحال ہے، عصری آشوب کی جو صورتحال ہے، وہ چاہے عالمی ہے، وہ چاہے مقامی ہے، وہ چاہے تہذیبی ہے، جو بھی اس کی صورتحال ہے اسے نظم میں رقم کیا ہے. تو یہ کتاب ان نظموں کا ایک انتخاب ہے. اگر ہم اس کے مندرجات کی طرف جائیں تو اس میں آغاز میں ڈاکٹر مرتضیٰ حسن شیرازی صاحب نے شعر آشوب کے حوالے سے اپنا ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ان کا خاص میدان ہے. شعر آشوب پر ان کا جو ڈاکٹریٹ کا کام ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گا. تو اس میں اگر میں چند شعراء کے نام پڑھ دوں کہ جنہوں نے جدید عہد میں آزاد نظم یا پابند نظم کے پیرائے میں، یا بعض شعراء نے جو شعر آشوب کا ایک کلاسیکی حیتی اس کی جو حیتی ساخت تھی اس کو بھی برقرار رکھتے ہوئے لکھی ہے.
تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ احمد فراز، ادا جعفری، اسرار الحق مجاز، ادریس بابر، افتخار عارف، اکرم کنجاہی، الیاس بابر آوان، جاوید احمد غامدی، اور اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں تو جوش ملی آبادی ہیں، جان ایلیا ہیں، ڈاکٹر جواز جعفری ہیں. اس طرح جدید نظم گو شعراء میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سہیل احمد خان، ڈاکٹر سعادت سعید، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ضیاء جلندھری ایک بہت ہمارے نظم کے حوالے سے بڑا معتبر نام ہے، محمد اظہار الحق، ڈاکٹر نجیبہ عارف، نجمہ منصور، نور الہدیٰ شاہ، اور اس طرح ایک نام یوسف چوہان اور یوسف خالد کا ہے. تو یہ بہر چند نام ہیں جو میں نے اپنے سامعین کی نظر کیے ہیں تاکہ انہیں اس کتاب کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہو. اس میں ظاہر اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو عہد جدید میں جو شہر آشوب رقم کی گئی ہے تو اس کا یہ ایک انتخاب ہے، اور اس کے آغاز میں شہر آشوب پر خود جو مرتب ہیں ان کا ایک بڑا جامع نوعیت کا مقدمہ ہے. تو ہمارے وہ طلباء و طالبات، ہمارے وہ ناظرین کہ جو جدید نظم میں یا عہد جدید میں شہر آشوب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ مطالعہ تخلیقی نوعیت کا، تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں. اس میں جدید شہر آشوب کا ایک بہت اچھا انتخاب ہے اور اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ حسن شیرازی. بہت ہی اہم کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.